قربانی کا مہینہ قریب آتے ہی منڈیوں میں بازاروں میں رش لگ جاتا ہے۔ ہر صاحب ایمان سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے ذوق اور شوق سے جانور خریدتا ہے، ان پہ محنت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن انہی ایام میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں کہ جن کے بچے اپنے گھروں میں جانور دیکھ نہیں سکتے۔ لوگوں کے جانوروں کو دیکھ کر، قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر خواہشات ان کے دلوں میں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھروں میں جا کر والدین سے ذکر کریں تو والدین کا یقیناً ایک ہی جواب ہوگا کہ بیٹا اس بار نہیں کر سکتے، آئندہ سال دیکھیں گے۔ تو حضرات محترم، انہی دنوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور ان کے گھروں میں ایک سے زیادہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قربان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ قربانی کا جانور، انسان ایک جانور ذبح کرے تو اللہ رب العالمین اس کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر اور ثواب ہے۔ جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ جانور ذبح کرنا باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، قربانی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین عمل کر کے دکھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھ کے ہمیں عمل ضرور کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے قربانی کا جانور رکھا، اور باقی جانور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں، ان صحابہ میں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں قربانی کرنے کے لیے جانور تقسیم کیے۔ تو یہ عمل قرآن کی اس آیت مبارکہ کے بالکل برابر آتا ہے کہ جس کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ہمدردی کا اظہار کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو میرے بھائیوں، قربانی کا مہینہ ہے۔ جس طرح جانور قربان کرنے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک سے زیادہ قربانی کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے، ہمارے پاس مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، اور ہم ایک سے زیادہ جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو کیجئے، ضرور کیجئے، مگر کوشش کیجئے کہ ان جانوروں میں سے 1-2 جانور ان غرباء تک بھی پہنچائیے کہ جن کی خواہش تو ہوتی ہے کہ جانور ذبح کریں، قربانی اللہ کے راستے میں پیش کریں، مگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال نہیں ہوتا، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ ان کو اس قربانی میں شامل کیجئے، غرباء اور مساکین کا خیال کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت ابراہیمی پہ اس عظیم عمل کو کرتے ہوئے غرباء اور مساکین کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔